وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اے نفرت بری ہے نہ مانو اسے، اے نفرت بری ہے نہ مانو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ جشن یوم جمہوریہ کی مبارک کانفرنس میں دائز پر تشریف فرما معزز و محترم اساتذہ کرام اور مہمانان اعزاز، میرے دوستوں اور پیاری بہنوں، ہم ہندوستانیوں کے لیے 15 اگست کا تاریخ ایک قومی تہوار کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارے اسلاف کرام کی انتھک محنتوں اور مسلسل کوششوں کے بعد ہمیں آزادی حاصل ہوئی، ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ میرے دوستوں، 15 اگست کا تاریخ ہم ہندوستانیوں کے لیے فرحت اور شادمانی سے لبریز ایک عظیم یادگار ہے۔ اسی دن ہمیں آزادی نصیب ہوئی اور ہم نے انگریزوں کی غلامی سے آزادی پائی۔ میرے دوستوں، ہمیں آزادی ہمارے اسلاف کی بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وقت کی رعایت کرتے ہوئے مختصر طور پر وہ اپنے عزیز سے جو مجاہدین ہیں ان کا تعارف کر دیا جائے، ان کے بارے میں کچھ ذکر کر دیا جائے۔ میرے دوستوں، جب اس وقت آزادی پر جب اس وقت میں انگریزوں نے اپنا ناپاک تسلط جما لیا اور ہندوستانی شہریوں پر ناحق ظلم و ستم کرنے لگے، غزے کی ہندوستانیوں کا اپنے ہی شہر میں رہنا دوبھر ہو گیا، تو اس وقت مسلمانوں نے انفرادی اور اجتماعی طور پر انگریزی حکومت کے خلاف تحریکیں شروع کر دی، جنگ چھیڑ دی۔ میرے دوستوں، ہندوستان میں جنگ آزادی کے اولین سپہ سالار اور بانی ہونے کا شرف ابنائے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کو حاصل ہے۔ ابنائے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تدرس اور آپ کی بہترین تربیت اور آپ کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے شاہ عبد العزیز نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا، اور اس فتوا کا اثر اتنا زوردار رہا کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو گئے اور ان جابر و ظالم انگریزی حکومت کے خلاف تحریکیں شروع کر دی۔ میرے دوستوں، مسلمانوں نے انگریزوں کی ایک سے ایک بنا دی تھی، ہزاروں آبادیاں اعلان کر دی تھی، ہر جگہ قتل و غارت کا بازار قائم کر دیا گیا تھا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی کی فضا نظر آئی تھی، اور جو محسوس ہو رہا تھا کہ ہندوستان کا ستارہ ایک بار کبھی مطلع خورشید سے نامودار نہیں ہوگا۔ لیکن میرے دوستوں، رب کی نافرمانی میں کوئی آواز نہیں ہوتی۔ اس دھرتی کے خالق و مالک کا ایک بہت بڑا دستور رہا، ظلم کی تحریک کبھی چلتی نہیں، نہ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ انگریزوں کے ظلموں پر برجت کے خلاف سب سے پہلے آواز ہم نے بلند کیا۔ وطن کے نام پر جان نچھاور کرنے والا پہلا شخص جس کا نام سراج الدولہ تھا، جنہوں نے انگریز سے آنکھ ملا کر باتیں کی اور شہر کی طرف دار تھا، وہ سراج الدولہ میدان جنگ میں کود پڑا اور جامع شہادت مشروع فرمائی۔ میرے دوستوں، ٹیپو سلطان کو یاد نہیں تھا، ایک مسلمان ہی تھا جنہوں نے سرنگا پٹنم کے قلعے میں انگریزوں سے پنجہ آزمائی کرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمائی۔ تو ہم نے چنا ہے اس لوگوں کو، ہم اس ملک کے حصہ دار ہیں کہ اعلان کی۔ اور یہاں پر ایک نقطے کی بات بطور خاص ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ جس وقت انگریزوں نے اس سرزمین ہندوستان کے اوپر حملہ و قبضہ کیا تھا، اس وقت حکومت مکمل طور پر مسلمانوں کی حاصل ہوئی۔ اسی لیے اس سرزمین کو انگریزوں کی غلامی سے بچانے کی فکر سب سے زیادہ ہم ہی لوگوں کو تھا۔ اس کی مثال ایسے سمجھی جا سکتی ہے کہ جب کوئی دشمن کسی کے گھر پر یا زمین پر حملہ و قبضہ کرتا ہے تو اس گھر کو بچانے کی فکر سب سے زیادہ گھر والوں کو ہوتی ہے، وہ جوان کے لوگ بعد میں ساتھ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے دوستوں، یہ بات بھی روزے روشن کی طرف نمایاں ہے کہ اس سرزمین پر انگریزوں کی غلامی سے بچانے کی فکر سب سے زیادہ ہم ہی لوگوں کو تھا، تب جا کر ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ یادگار اسلام جب بالا کوٹ کے اندر علامہ محمد اسماعیل شہید اور سعید احمد شہید نے جامع شہادت نوش فرمائی تو اپنے لوگوں کے قدم ڈگمگا پڑے تھے اور قریب تھا کہ انگریزوں کے خلاف اٹھنے والے تحریک تاریخ کا نشانہ بن جائے۔ لیکن میرے دوستوں، پٹنہ عظیم آباد کا محلہ سعدی کوٹ جو نمایاں اہل حدیث کا گھر تھا، پورا محلہ سعدی کوٹ اہل حدیثوں کا تھا۔ اس محلہ کے ایک عظیم سپور مولانا عنایت علی سعدی کوٹ نے اس عالم کو سنبھالے رکھا اور اپنے خون اور پسینے سے تسلیم کیا۔ اور آپ کے بعد مولانا عنایت علی سعدی کوٹ، مولانا عبداللہ سعدی کوٹ، مولانا عبدالکریم عظیم آباد نے اس عالم کو سنبھالے رکھا اور اپنے خون اور پسینے سے اسے گاڑ دیا، تب جا کر ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ برادران اسلام، اگر آج آپ مسلمانوں کی قربانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہندوستان کا سب سے پہلا وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی ہماری کمزوری اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، جنہوں نے ہندو ہونے کے باوجود بھی کیا کہا تھا کہ پورے ہندوستان میں قربانیوں کو تراشے کے تلے رکھ دیا جائے اور
हमारे साथ एक मुसलमान खाली जी हाँ मेरे से साथियों, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू होने के बावजूद इस बात की गवाही दी। और यही नहीं, अगर इन मुजाहिदीन आज़ादी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जिक्र न किया जाए तो तारीख के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। इस मर्दे मुजाहिद ने अपने कलम और इंसाफ के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ी, उस मर्दे मुजाहिद से अंग्रेज सब पर जा पाए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जेल में डाला गया, लेकिन मेरे दोस्त उन्होंने अपने पैरों के अंदर सरहा बना के लगी किया, तब जाकर हमारा मुल्क अंग्रेजों को गुलामी से आज़ाद हुआ। इसी तरह से मेरे दोस्त आपको सैकड़ों ऐसे उलमा मिल जाएंगे जिन्होंने अपने खून और पसीने से इस मुल्क की मिट्टी को सींचा है, तब जाकर हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। लेकिन इसके बावजूद आज लोग हमसे वफादारी का सबूत मांगते हैं, आज हमारी हुकूमत पर सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा ना तुम्हें वक्त की रफ्तार बदलने के लिए, ना तुम्हें वक्त की रफ्तार बदलने के लिए हमने मजबूर सवालों को नमा बख्शी है, खर्च खुदा है को लगता उड़ाया है मजाक, हमने तारीख के चेहरे को दिया बख्शी है। मेरे दोस्तों, वतन के चप्पे पर हमारे आबा व अजदाद के कदमों के छाप है, हमारे बाप दादा के पैरों के छाप है, तब जाकर हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। लेकिन आज ऐसे